اچھی سوچ پختہ عزم۔ سامعین کرام، پروگرام کی تازہ خیز پیش خدمت ہے۔ غلطیوں اور کوتاہیوں کے عمومی اسباب۔ سامعین، بعض اوقات غلطی اور کوتاہی کے سبب کو دور کر دینا ہی اصلاح کا سبب بن جاتا ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر بڑی توجہ دی ہے کہ ان اسباب کو کم کر دیا جائے جو غلطیوں اور گناہوں کا سبب بنتے ہیں۔ اگر اسباب کا جائزہ لیں تو چند ایسے بڑے سبب ملتے ہیں، مثلاً علم کی کمی۔ بندے کو یہ علم ہی نہیں ہوتا کہ وہ غلطی کر رہا ہے، بلکہ بعض اوقات تو ایک آدمی کسی غلط کام کو ثواب سمجھ کر رہا ہوتا ہے۔ ہم اپنے معاشرے سے اس کی بے شمار مثالیں دے سکتے ہیں۔ ایسے عالم میں لوگوں میں شعور اور آگاہی پیدا کرنا، انہیں تعلیم سے آراستہ کرنا، ان کے سامنے حق اور باطل کو کھول کھول کر بیان کرنا بے حد ضروری ہے۔ انبیاء کی بعثت کا ایک بڑا مقصد یہی قرار پایا ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے ان کے رب کی تعلیمات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ اسی لیے سچے مصلحین تطہیر افکار اور تعمیر افکار کو اپنی جد و جہد میں ترجیح اول پر رکھتے ہیں۔ یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ علم کی کمی قرآن اور حدیث کے علم کو عام کیے بغیر دور نہیں ہو سکتی۔ بھول جانا۔ غلطی اور گناہ کی ایک بڑی وجہ انسان کا بھول جانا ہے۔ یہ ایک بشری تقاضا ہے جو ہر وقت اور ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ انسان کو بار بار یاد دلایا جائے کہ اس کا مقصد زندگی کیا ہے، اس نے اپنے رب کے ساتھ کیا وعدہ کیا ہے۔ نماز اس مسئلے کے حل کی بہترین مثال ہے۔ قرآن کی تلاوت اور ذکر و اذکار سے اپنی زبان کو تر رکھنا اس کا بہترین علاج ہے۔ قوت ارادی کی کمی۔ قوت ارادی کی کمی انسانی فطرت پر کمزوری پیدا ہوا ہے۔ خود قرآن نے کہا ہے کہ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے اس میں عزم نہیں پایا۔ مطلب یہ ہے کہ ورغلائے جانے پر انسان ثابت قدم نہ رہ سکا۔ اس لیے اسلام ہمیں اجتماعی زندگی اور اجتماعی جد و جہد کا درس دیتا ہے تاکہ قوت ارادی کی کمی اجتماعیت کی قوت سے دور ہو جائے۔ غلط فہمی۔ داعین اور ذمہ داران کو یہ بات بھی مد نظر رکھنی چاہیے کہ بعض اوقات کسی فرد کا ارادہ تو نیکی کا ہوتا ہے، لیکن دیکھنے والا اسے غلط سمجھ رہا ہوتا ہے، یا بندے کا قصور نہیں ہوتا لیکن اس کا قصور بنا دیا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے بڑی واضح ہدایت دی ہے کہ کسی فاسق کی خبر پر یقین نہ کرو جب تک کہ تصدیق نہ ہو جائے۔ بہت زیادہ گمان نہ کرو، تجسس اور غیبت نہ کرو، اور کسی دوسرے پر بہتان نہ لگاؤ۔ کبر، غرور، نفس پرستی اور غصہ، یہ اور اسی طرح کی کچھ اور بیماریاں ہیں جو کئی دوسری غلطیوں کا باعث بنتی ہیں، لہٰذا ان کو دور کرنے کے علاج کی فکر کرنی چاہیے۔ تربیت کی اصل ذمہ داری انسان کی اپنی ہے۔ سامعین، قرآن کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے تزکیے کی ذمہ داری کسی اور پر نہیں بلکہ خود اس کے اپنے اوپر عائد ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو نہ صرف خیر و شر کی تمیز دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، بس ہم نے اسے نیکی اور بدی دونوں الہام کر دیں، بلکہ اس کے ساتھ اس بات کا اہتمام بھی کیا ہے کہ دنیا میں اس کو یاد بھی دلا دیا جائے، اور کوئی امت نہیں ہے مگر اس میں ایک خبردار کرنے والا گزر چکا ہے۔ قرآن نے اہل جہنم کا ایک مکالمہ بیان کیا ہے کہ وہ کہیں گے کہ اے رب، ہمارے رب، ہم تو اپنے بڑوں اور سرداروں کے پیچھے لگے رہے، پس انہوں نے ہمیں سیدھی راہ سے گمراہ کیا۔ یا اللہ، ان کو دگنا عذاب دے اور ان پر بڑی لعنت کر۔ اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ جس وقت کوئی جماعت جہنم میں داخل ہوگی وہ دوسری جماعت کو لعنت کرے گی،
جب سب لوگ اس میں جمع ہو جائیں گے تو پچھلے لوگ پہلے لوگوں کی نسبت کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم کو ان لوگوں نے گمراہ کیا، سو ان کو دوزخ کا عذاب دوگنا دے۔ اللہ فرمائے گا کہ سبھی کا دوگنا ہے لیکن تم کو خبر نہیں۔ انسان کی ایک کمزوری ہے کہ وہ اپنی غلطیوں، کوتاہیوں اور تربیت نہ ہونے کا ذمہ دار دوسروں کو ٹھہراتا ہے، حالانکہ کوئی انسان، کوئی کتاب اور کوئی تقریر یا اجتماع کسی دوسرے کی تربیت نہیں کر سکتا جب تک کہ خود انسان کا اپنا ارادہ نہ ہو۔ یہ تو تربیت کے ذرائع ہیں جو سہولت بہم پہنچاتے ہیں، یہ انسان کو منزل کی طرف گامزن رکھنے اور آگے بڑھانے کے لیے مددگار تو ہیں لیکن ذمہ دار نہیں۔ ذمہ داری انسان کی اپنی ہے۔ کسی نے بڑا ہی خوب کہا ہے کہ اس رجحان کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے کہ کوئی فرد اجتماعیت کو اپنی خرابیوں اور کمزوریوں کا ذمہ دار ٹھہرانا شروع کر دے کہ چونکہ یہ نہیں ہوا اس لیے تربیت نہیں ہو رہی۔ نماز کے بارے میں قرآن کریم میں آتا ہے، بے شک نماز برائی اور بے حیائی سے بچاتی ہے۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ نماز کی ادائیگی کرنے والے انسان بھی بعض اوقات برائیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس میں قصور نماز کا نہیں، انسان کا اپنا ہوتا ہے کہ نماز جس مقصد کے لیے تھی اس نے اس پر توجہ ہی نہیں دی۔ اس لیے تربیت کے ذرائع استعمال ہونے چاہیے، ان سے مدد لینی چاہیے، لیکن فرد کو بھی بری ذمہ قرار نہیں دینا چاہیے۔ ارشاد ربانی ہے، وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ۔ ہر شخص جو کماتا ہے اس کی ذمہ داری اسی پر ہے، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ ایک گروہ تھا جو گزر چکا، اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا اور تمہارے لیے جو تم نے کمایا، اور جو کچھ وہ کرتے رہے تھے اس کے متعلق تم سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ۔ اور جو شخص بھی پاکیزگی اختیار کرتا ہے اپنے ہی لیے اختیار کرتا ہے، اور اللہ ہی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ ہدایت کا انحصار اللہ کی توفیق پر۔ یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ ہدایت دینا اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے پس وہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ داعی کا کام کوشش کرنا ہے، اتنی کوشش کے حق ادا ہو جائے۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ یہ درست ہے کہ اچھی تقریر، اچھی مثال، داعی کا اخلاص، داعی کا اپنا طرز عمل اور اس طرح کے دیگر عوامل کسی فرد کو ہدایت کی طرف لانے کا ذریعہ بنتے ہیں، لیکن یہ سب عوامل دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں اگر اللہ کی طرف سے توفیق اور اعانت نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کون سا داعی ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر دلائل کس کے پاس تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاص پر کون شبہ کر سکتا ہے؟ کس کو حق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل پر نکتہ چینی کرے؟ لیکن کیا یہ حقیقت نہیں کہ ابو لہب جو رشتے میں آپ کے سگے چچا تھے ایمان نہیں لائے؟ بعض لوگوں کے بارے میں تو اللہ رب العالمین نے واضح اعلان کر دیا تھا کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کی ہدایت کے لیے بہت حریص ہیں، لیکن اللہ تو صرف اس کو ہدایت کی توفیق دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ اے محمد، آپ ان کی ہدایت کے لیے جتنے ہی حریص ہو جائیں، مگر اللہ جس کو بھٹکا دیتا ہے پھر اسے ہدایت نہیں دیتا، اور ایسے لوگوں کا پھر کوئی مددگار بھی نہیں ہوتا۔ اسی لیے اہل ایمان کو ہدایت کی گئی ہے کہ اگر کبھی شیطان کی طرف سے تم کوئی رکاوٹ محسوس کرو یا وہ تمہیں ہدایت سے ہٹانے کی کوشش کرے تو فوراً اللہ سے مدد طلب کرو، بے شک وہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی۔ سامعین، جب ذہن میں یہ بات واضح ہو جائے کہ ہدایت صرف اللہ کے اختیار میں ہے تو لوگوں کی اصلاح کے لیے داعی کا نقطہ نظر اور طرز عمل یکسر تبدیل ہو جائے گا۔ اب اس کی نفرت مریض سے نہیں بلکہ مرض سے ہوگی۔ اب کسی فرد کی غلطی کو دیکھ کر اس کا اضطراب زبان سے اظہار میں اسے محتاط بنا دے گا۔ داعی اپنے رب سے ہاتھوں
کو پھیلا کر اپنے بھائی کی اصلاح کے لیے دعا کر رہا ہوگا، یہ چیز اس کی زبان میں شیرینی اور اس کی حکمت عملی میں اخلاص کی ضمانت بن جائے گی، اور محاسبہ اور احتساب کی محفل نصیحت، ہمدردی، سچائی، اخلاص اور محبت کی عمدہ مثال بن جائے گی۔ تنقید اور محاسبے کا طریقہ کار۔ بعض اوقات اپنے بھائی کی اصلاح کے لیے اختیار کیا گیا طرز عمل بھی بگاڑ کا سبب بنتا ہے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کے سامنے اس کی عزت نفس کو ٹھیس نہ پہنچے، اس لیے تنقید اور محاسبہ ہمیشہ علیحدگی میں ہی ہونا چاہیے۔ جب تک متعلقہ فرد سے علیحدگی میں بات نہ کر لی جائے، اس کے متعلق کسی دوسرے کے کان میں اس کی بھنک بھی نہ جانی چاہیے۔ غیبت کی تعریف ہی یہ ہے کہ اپنے کسی بھائی کی برائی اس کی پیٹھ کے پیچھے بیان کرے جو واقعتاً اس میں موجود ہو۔ اگر برائی موجود ہی نہیں ہے تو یہ بہتان ہے۔ ذرا اندازہ لگائیے کہ قرآن غیبت کو کتنا برا فعل قرار دیتا ہے، جس کو ہم جوش اصلاح میں بڑے فخر اور تکبر کے ساتھ کر جاتے ہیں۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ دیکھو تم خود اس سے کراہت کرتے ہو۔ اس لیے کوشش کی جانی چاہیے کہ کسی کی عزت، وقار اور احترام میں فرق نہ آئے۔ اگر کسی کی عزت مجروح ہوگی تو اس سے اصلاح کے بجائے بگاڑ ہی پیدا ہوگا۔ اکثر اوقات دوسرا فرد اپنی غلطی پر ڈٹ جاتا ہے اور تعویلیں پیش کرنا شروع کر دیتا ہے۔ قرآن نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو اسے اپنی عزت کا خیال گناہ پر جما دیتا ہے، بس اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ سامعین، انفرادی طور پر بھی بات کرنے کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ ایک غلطی فہمی کو دور کرنا مقصد ہے، فرد کو مجرم نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ بات اگر اشارے کنائے میں ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے، بڑے سے بڑا مجرم ہی کیوں نہ ہو، بات نرمی سے ہونی چاہیے۔ دونوں فرعون کی طرف جاؤ، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے، بس اس سے نرمی سے بات کرنا، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کرے یا ڈر جائے۔ اگر اس سے اصلاح نہ ہو تو کسی ذمہ دار فرد کی مدد لینی چاہیے جو بہتر انداز میں فرد کی متوجہ کر سکتا ہو، اور اس سے بھی اصلاح نہ ہو تو پھر اجتماعی فورم کا استعمال کرنا چاہیے۔ نیز اگر کوئی فرد اپنی غلطی دور کر لیتا ہے تو کبھی اس کی سابقہ غلطی کا تذکرہ زبان پر نہیں لانا چاہیے۔ یہ انتہائی غلط اور فتنہ پیدا کرنے والی بات ہوگی اور اللہ کے نزدیک انتہائی برا فعل ہے۔ تزکیہ نفس انسانوں کی اصلاح اور ان کی کمزوریوں کو دور کر کے خوبیوں کو پروان چڑھانا کہ وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ٹھہریں، ایک ہمہ گیر اور کٹھن کام ہے جو بہت سے تقاضوں اور حکمت پر مبنی ہے۔ اگر ذکر کردہ چند اہم امور کو پیش نظر رکھا جائے تو امید ہے کہ تزکیے اور تربیت کا عمل نتیجہ خیز ثابت ہوگا اور فرد کی تربیت کے لیے بہت سی راہیں کھل جائیں گی۔ سامعین کرام، اسی پر بس کرتے ہیں۔ اگلے ہفتے تک محمد رضی کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعودی عربی اردو نشریات